عدل کی بات کرتا ہے، لیکن غریبی کے اس حصے پر ہے وقتاً فوقتاً کبھی کبھی لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر اگر لڑکے والے یہ سوچیں گے کہ جس کے پاس ہمارا فیصلہ جائے گا، جس کے پاس ہماری بات چیت جائے گی، بے شک وہ آدمی انتہائی شریف ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی کبھی ہم اس کی مدد کر دیا کرتے تھے، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اب یہاں اللہ امتحان لے گا اس شخص کا جو اللہ کے عرش کے سائے میں آنا چاہتا ہے، یا اللہ امتحان لے گا اس شخص کا کہ یہ کس سمت جھکتا ہے، کیا اس کے وقتاً فوقتاً مدد کرنے کی بنیاد پر یا انصاف کی بنیاد پر حق اور باطل کو جانچ کر فیصلہ کس سمت کرے گا۔ میرے دوست ساتھی، آج عدالتیں تو قائم ضرور ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ان عدالتوں میں اگر کوئی بڑا آدمی ہے، اس کا کیس چل رہا ہے، کوئی چھوٹا آدمی کیس ڈالا ہے، تو وکیل آپس میں گفتگو کر کر کیس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، یا پھر کمپرمائز کی بنیاد کے اوپر ایک جس کو انصاف ملنا ہے اس کے گلے کو گھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے کے اندر آدمی کو چاہیے عدل کرنے والا بنے، انصاف کرنے والا بنے۔ آج عدل پراپرٹیز کے جھگڑوں پہ نہیں، آج عدل گھروں کے ڈیوائیڈ ہونے پر نہیں، آج عدل نکاح کے اوپر نہیں، آج عدل قربانیوں پہ نہیں، آج عدل ایک دوسرے کے مابین نہیں۔ انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص کا حق مارتے چلے جا رہا ہے، حق مارتے چلے جا رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، عدل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک قبیلے کی عورت جس کا نام فاطمہ ہے، اس نے چوری کی۔ بڑا قبیلہ ہے، صحابہ اکرام نے یہ سوچا اگر آج یہ عورت جس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ اگر قلم کر دیے جائے، کاٹ دیے جائے، تو اس کے خاندان کی بے عزتی ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی، اور اس کا قبیلہ شرمندگی میں زندگی کو بسر کرے گا۔ تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ کوئی نہ کوئی جا کر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرے، بات چیت کرے، اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کس کو تیار کریں گے؟ کہا کہ وہی شخص جو نبی سے گفتگو میں بات چیت میں آگے رہے۔ تو تیار کیا گیا؟ حسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسامہ بن زید آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ام ایمن کا بیٹا ہوں، سب سے پہلے آپ نے بات کہی، اور میں زید کی اولاد ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہونٹ کے کجاوے پر آپ کی پیٹھ کو پیٹھ لگا کر بیٹھتا ہوں، آپ مجھے سب سے زیادہ رقیب، سب سے زیادہ آپ مجھے قریب رکھتے ہیں، میں آپ کا بہت حبیب ہوں، آپ کو مجھ سے بہت زیادہ الفت ہے اور مجھ کو آپ سے زیادہ الفت ہے، آپ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بات کس کی گئی تھی؟ ام ایمن۔ ام ایمن کون؟ جو حضرت عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کے پاس یہ غلام تھی، نوکرانی تھی۔ جب آپ انتقال فرما گئے، اس سے پہلے اپنی بیوی کے حوالے چند بکریاں اور ایک غلام اپنے حوالے کیا تھا ایک عورت کو جس کا نام ام ایمن تھا۔ ام ایمن کا نکاح پھر حضرت زید سے ہوا۔ حضرت زید سے جب نکاح ہوا تو آپ کے تولد سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام حسامہ بن زید رکھا گیا تھا۔ یہ وہ زید تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بک کر آ گئے تھے، غلام تھے لیکن نبی کے پاس بچپنے سے رہا کرتے تھے، یہ ان کی اولاد ہے حسامہ۔ یہی بات کی گئی، یہی بات کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ام ایمن کا بیٹا ہوں، آپ مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک گزارش لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، ایک اپیل لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ جو فلاں قبیلے کی عورت ہے جس کے سے چوری ہوئی، اس کے گناہ کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ اس کے گناہ کو پکڑ لیں گے، اگر آج آپ اس کے قصور کو پکڑ لیں گے، اس کا ہاتھ اگر آج کاٹ دیا جائے گا تو کل اس کی اور اس کے قبیلے کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک درد مندانہ اپیل آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ جیسے سننا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ اٹھے اور خطبہ دی، کہا لوگوں
پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی، پچھلی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ پچھلی قوموں نے اللہ کے قانون کو ترمیم کر کے رکھ دیا تھا، اسی لیے اللہ ان پر عذاب کے لاوے کو نازل کیا۔ یاد رکھو، اللہ کے قانون کو ترمیم کرنا محمد کے ہاتھ میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ احکام کو نافذ کرتا ہے زمین پر، اس کے احکام کو میں چلاتا ہوں، میرے ہاتھ میں میرے رب کے قوانین کو بدلنا نہیں۔ یہ فاطمہ تو درکنار، میری اگر حقیقی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو بھری عدالت بھرے مجمع میں اسے بلا کر اس کی ہاتھ کو میں کاٹ دیتا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جو زمین پر عدل کو قائم کرے گا، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ جاگیر، نہ قرابت داریاں، نہ رشتہ داریاں۔ جب انسان عدل کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کی نگاہ، اس کا معاملہ صرف اور صرف انصاف کی طرف، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اگر چھوٹا بھائی بستی میں کسی سے لڑ لے، اپنے بھائی کی تائید کرنے کے لیے دوسرے کو غلط ثابت کر دینا، یہ انصاف کی بات نہیں۔ آج معاشرے میں یہی تو چل رہا ہے، آج معاشرے میں یہی تو چل رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہاں غور کرنے والے بنے، اس بات کو جاننے والے بنے، عدل کہاں ہے؟ نہ اولاد کے ساتھ عدل، نہ بیوی کے ساتھ عدل، نہ والدین کے ساتھ عدل، نہ گھر والوں کے ساتھ عدل، نہ پڑوسیوں کے ساتھ عدل، نہ رشتہ داروں کے ساتھ عدل، نہ قرابت داروں کے ساتھ عدل، نہ نوکروں کے ساتھ عدل۔ عدل ختم ہو چکا، انصاف ختم ہو چکا ہے۔ اس زمین پہ جنگل راج ہے، جس کے دل میں جو آیا وہ اس طریقے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، آج انصاف نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ زمین پہ نہ جانے کیسے کیسے جرم کر رہے ہیں۔ عدل، اور ایک دن وہ بھی عدل ہوگا دوست ساتھیوں جس دن میزان قائم ہوگا قیامت کے دن، وہ عدل اللہ کا ہوگا، اور اللہ اس عدل کو یاد دلا کر زمین والوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس دن، جو بنا کسی جرم کی بنیاد پر بچی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ پوچھے گا اس دن۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، عدل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرشتوں سے کہے گا، لاکھوں کروڑوں ان انسانوں کے بیچ میں سے چن کر لا کر میرے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دے دو جو زمین پر عدل کو قائم کیا کرتے تھے، زمین پر انصاف کو قائم کیا کرتے تھے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، پہلا آدمی عدل، دوسرا شخص جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے، اللہ اکبر، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے۔ یہاں مجمع نوجوانوں کا ہے، اور میری گفتگو صرف اور صرف آج کی اس ٹاپک پہ نوجوانوں سے۔ میرے عزیزوں، تصور کرو اس بارے میں کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے۔ اور آج تھوڑا سا سرسری نظر ڈال کر دیکھ لیں، نوجوانوں کی جوانیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ڈسکوتھیک میں، پپوں میں، کیرم بورڈ کے اڈوں پر، انٹرنیٹ کے مقامات پر، چاٹنگ پر، جوؤں کے اڈے پر، شراب خانوں پر۔ کہاں ہے نوجوان کی ذمہ داری؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکات دے دینا اس کا نام ہی عبادت ہے، نہیں۔ اپنے ماں باپ سے مسکرا کر بات کرنا یہ بھی عبادت ہے، پڑوسی سے مسکرا کر بات کرنا یہ بھی عبادت ہے، چلتے ہوئے راستے کے پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی راہ چلنے والے کو راستہ پار کرا دینا یہ بھی عبادت ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہٹا دینا، کانچ کے ٹکڑے ہٹا دینا، کسی کو مسکرا کر سلام کر دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے لیے کھانا کھلا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی بھوک کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے، ایک گلاس پانی پلا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کے معنی یہ نہیں
کہ صدقہ کر لے، زکات دے دے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، یہ عبادت میں افضل و اعلیٰ عبادت ہے، لیکن عبادت کا یہ بھی حصہ ہے میرے عزیز اور دوست ساتھیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنی بیویوں سے جو مشابہت کرتے ہیں اللہ اس میں بھی نیکی لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہماری شہوت کے لیے اس میں نیکی کہاں آئی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے یہی عمل کسی غیر عورت سے کرتے تو گناہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ